اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ. پیغمبر صلوات اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ماہ شعبان کے آخری جمعے میں کہ ماہ خدا آپ کی طرف آ رہا ہے، جو برکتوں کا مہینہ ہے، جو رحمتوں کا مہینہ ہے اور جو مغفرتوں کا مہینہ ہے. اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، کہ جو شخص ماہ رمضان میں اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے وہ بدبخت انسان ہے کہ پھر سال بھر میں کوئی اس کی بخشش نہیں ہو سکتی، سوائے یہ کہ عرفہ کے دن حج کے موقع پر 8ویں ذی الحجہ کو عرفہ کے میدان میں پہنچ جائے. تو یہ ماہ وہ مہینہ ہے کہ جو بخشوانے کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا مہینہ ہے. اس لیے پوری کوشش کرنا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو معاف کروا سکے. اب یہ ہے کہ پورے ماہ رمضان کے اعمال کا نتیجہ یہ آنا چاہیے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے، اپنے اندر تقوی پیدا کرے. گناہوں سے بچنا سب سے بڑا انسان کا ہنر ہے. سب سے بڑا انسان کا ہنر یہ ہے، اس کے لیے اور کوئی ہنر نہیں ہے، صرف یہی ہنر ہے. ساری چیزیں، سارے واجبات، سارے حرام کو چھوڑے، صرف یہی ہے کہ انسان گناہ سے بچ جائے. بس یہ ہے انسان کا ہنر، اس کے علاوہ اور کوئی ہنر نہیں ہے. یہی ہنر ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے. واجبات کی پابندی کرے گا تو گناہوں سے بچے گا، حرام سے بچے گا تو گناہوں سے بچے گا. تو اصل مقصد کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، جو تقوی کا سب سے پہلا مرحلہ ہوا کرتا. اس لیے سب سے اہم نتیجہ جو ماہ رمضان کی عبادتیں، روزے، قرآن اور دعائیں، شب قدر، نماز شب اور دعائیں مانگنا اور سب کچھ جو کچھ بھی، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ انسان گناہوں سے بچنے کی پریکٹس اختیار کرے. سب سے بڑا جو ہے نتیجہ یہی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس کے علاوہ کوئی انسان کا وظیفہ نہیں، صرف جو ہے اصل گناہوں سے بچنا ہے، اور کچھ نہیں چاہیے اللہ کو، صرف یہی چاہیے بس. تو یہ کتنی اہم بات ہوگی کہ اللہ کو یہی ایک چیز چاہیے، گناہوں سے بچ جائے، اور کچھ نہیں چاہیے اللہ کو. اور اسی کا نام ہے تقوی، کہ انسان گناہوں سے بچ جائے. اب انسان گناہوں سے کیسے بچتا ہے؟ اس کے لیے امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، ذرا درود میں جان نظر نہیں آ رہی، جیسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی مردار آدمی بول رہا ہو. جو ہے محمد و آل محمد صلوات. درود پر ایک جو ہے واقعہ سن لے پہلے، پھر اس کے بعد جو ہے ہم امام علیہ السلام کا جو ہے واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں. جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ جب مکہ فتح ہو گیا، تو مکہ فتح ہونے کے بعد وہاں کا ایک بت پرست سردار تھا جس کا نام تھا عقیدر.
عقیدر، دوبارہ نام سن لیں، عقیدر، یہ سردار تھا وہ، ایک مکہ کے اطراف کے علاقے میں اس کی بادشاہتی چلتی تھی یعنی۔ چنانچہ یہ عقیدر بت پرست تھا اور ایمان نہیں لاتا تھا، بلکہ مسلمانوں کو پریشان کیے ہوئے تھا کہ مسلمانوں کے لشکروں پر چھپ کر کے حملہ کرتا تھا اور پھر وہ اپنے قلعے میں بند ہو جاتا تھا۔ اس لیے جو ہے اس کو کسی طرح پکڑنا بھی ممکن نہیں ہو رہا تھا، کہ اس لیے کہ جو ہے اس نے ایسا عجیب و غریب قلعہ بنایا ہوا تھا کہ اس کو پکڑنا ممکن نہیں تھا، اس کو شکست دینا بھی ممکن نہیں تھا، اتنا مشکل کام تھا۔ چنانچہ عقیدر جو ہے یہ بت پرست ایسا اپنا قلعے کا سردار تھا کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لشکر کو بہت پریشان کر کے رکھا تھا۔ اس نے لوگوں نے آ کر رسول اللہ کی خدمت میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ یہ بار بار مسلمانوں کے لشکروں پر، مسلمانوں کی آبادی پر حملہ کرتا ہے اور قتل و غارت گیری مچا دیتا ہے، بہت ہنگامہ کرتا ہے۔ تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا عقیدر کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے۔ اب عقیدر کا قلعہ ایسا عجیب و غریب قلعہ بنا ہوا تھا کہ اس کو فتح کرنا اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ جو ہے اس کا قلعہ ایسا بنا ہوا تھا کہ چاروں طرف جو ہے اس قلعے کے بالکل سپاٹ زمین تھی، جس کی وجہ سے وہ قلعے کی چھت پر جا کر کے جو کوئی بھی دور سے بھی کوئی دشمن آتا تو اس کو نظر آ جاتا تھا کہ کوئی دشمن آ رہا ہے، وہیں سے جو ہے وہ تیر اندازی کرتا، اس کے نتیجے کے اندر جو ہے کوئی دشمن اس کے قلعے کے قریب آنے ہی نہیں پاتا تھا۔ اس لیے اس قلعے کو فتح کرنا بہت مشکل تھا، جیسے یہ قلعہ ہے فرض کریں، اس کے چاروں طرف بالکل سپاٹ زمین ہے، دور دور کوئی پہاڑ نہیں ہے، کوئی ٹیلا نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، بالکل صاف، بالکل سپاٹ زمین ہے، جس کو دور دور تک نظر آتا ہے کہ کون آ رہا ہے، دشمنوں کو دور سے دیکھ لیتا تھا۔ اور جب جو ہے کوئی دشمن کی فوج آتی تھی تو اوپر سے ہی تیر اندازی کرتے تھے، جس کے نتیجے دشمن کی فوج اس کے دروازے تک پہنچ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس لیے یہ قلعہ فتح کرنا بہت مشکل کام تھا، عقیدر کے قلعہ۔ اب کیا کرے؟ جتنی دفعہ مسلمانوں کا لشکر گیا اس نے دور سے ہی تیر اندازی کر کے ان کو شکست دے دیا، اور مسلمانوں کا قلعہ ان کے دروازے تک پہنچ ہی نہیں سکا۔ عقیدر کے کہا یا رسول اللہ کیا کریں، یہ عقیدر تو دور سے ہی تیر اندازی کر کے ہمیں مار کے بھگا دیتا ہے، ہم کیا کریں؟ تو اس کا قلعہ بہت عجیب تھا، دور سے ہی دشمن نظر آ جاتا۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ جاؤ، میں تمہیں ایک نسخہ تعلیم دیتا ہوں، اس نسخے کے مطابق جاؤ تو اس کے نتیجے میں تمہیں آسانی سے عقیدر کے قلعے پر فتح یابی حاصل ہو جائے گی۔ اور وہ یہ نسخہ پیش کیا پیغمبر اسلام نے، کہا کہ جب جو ہے عقیدر کے قریب جاؤ، عقیدر کے قلعے کے قریب، تو محمد و آل محمد پر درود بھیجتے ہوئے جانا، جس کے نتیجے میں تمہارا جسم اتنا روشن ہو جائے گا کہ سورج کا سایہ ہے تو کیا، چاند کا سایہ بھی اس کو نظر نہیں آئے گا۔ اور اندھیرے میں جب سایہ نظر نہیں آئے گا تو آپ جب چپکے اندھیرے کے اندر رات کو بڑھیں گے تو آپ اس کے دروازے تک پہنچ جائیں گے، دور دور سے اندھیرے کے اندر کوئی نظری چیز نہیں آئے گی۔ چنانچہ سارا لشکر محمد و آل محمد کے اوپر درود بھیجتا اور پہنچا، اور عقیدر کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ عقیدر کو پتہ ہی نہیں چلا کہ جو ہے ہمارے دروازے پہ مسلمان آ کے کھڑے ہو گئے۔ ایک عقیدر کی دو بیویاں تھیں، ایک بیوی نے کہا، اور اللہ کا معجزہ بھی تھا کہ اسی دن اسی رات کو اتنے سارے ہرن اس قلعے کے باہر نظر آنے لگے، اور اتنے سارے نیل گائے جو ہے نظر آنے لگی، جس کا شکار کیا جاتا ہے، ہرن کا شکار کیا جاتا ہے یا نیل گائے کا شکار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک بیوی نے کہا کہ بھئی آج تو بڑا ہرن کے گوشت کھانے کا دل چاہ رہا ہے، آج تو جو ہے نیل گائے کا گوشت کھانے کو جی چاہ رہا ہے، آج تو دعوت اڑانے کا جی چاہ رہا ہے۔ دوسری بیوی نے کہا نہیں خبردار، آپ جو ہے جانا نہیں، مسلمان لشکر جو ہے دور دور سے پتہ نہیں کہاں سے کوئی آ جائے تو اس وقت جو ہے ہم کیا کریں گے، ہمارے بادشاہ کو گرفتار کر کے لے جائیں گے، اس کے نتیجے ہم تو جو ہے بیوہ ہو جائیں گے،
اور اس کے نتیجے میں ہم جو ہے وہ تو لاوارث ہو جائیں گے. اس لیے جو ہے ہم تو اس کو اجازت نہیں دیں گے اس شکار کے لیے باہر جائے, دروازہ کھول کر کے نیل گائے کا شکار کرے یا ہرن کا شکار کرے. دو بیویوں میں آپس میں بحث ہو رہی ہے. تو اس بیوی نے کہا کہ دیکھو بھائی, دور دور سے کہیں پر بھی آپ کو وہ نیل گائے نظر آ رہی ہے, ہرن نظر آ رہا ہے, لیکن مسلمانوں کا لشکر کہاں نظر آ رہا ہے؟ کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا. چونکہ نیل گائے اور ہرن نظر آ رہے تھے, لیکن مسلمانوں کا لشکر تو عقیدر یا ان کی بیویوں کو نظر نہیں آیا چھت پر سے. کیونکہ پیغمبر نے وہ درود محمد و آل محمد پر کہا ہوا تھا, اس کی وجہ سے جو ہے مسلمان فوجی اتنے نورانی ہو گئے کہ جس کی وجہ سے وہ نظر ہی نہیں, چاند اور سورج کا سایہ ہی ان کو نظر نہیں آ رہا تھا. اس کے نزدیک چپکے سے جو ہے وہ عقیدر کے دروازے پہ پہنچ گئے. اور جو ہے ایک بیوی نے کہا کہ بھائی دیکھو, اگر جو ہے فوجی آئے ہوتے تو ہمیں دور دور تک نظر آتا, یہاں پر تو کوئی نظر ہی نہیں رہا. حتیٰ چاند کی روشنی میں بھی نظر آتا, ان کا سایہ نظر آتا, کچھ نہ کچھ نظر آتا, کچھ نظر نہیں آتا. جس کا مطلب یہ ہو کہ مسلمان جو ہے کوئی وہاں پر فوجی موجود نہیں ہے. دوسری بیوی نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, کچھ نظر نہیں آتا, چلو ٹھیک ہے, ہرن کا شکار کرے یا نیل گائے کا شکار کرے. اب بادشاہ شکار کے لیے دروازہ کھول کے ابھی جو باہر نکلا تو مسلمان فوجی نے اس کو گرفتار کر لیا, اور گرفتار کر کے عقیدر کو پیغمبر اسلام کی خدمت میں پیش کر دیا, اور اس کا قلعہ بہت آسانی سے فتح ہو گیا. یہ کیا تھی؟ یہ محمد و آل محمد درود بھیجنے کی برکت تھی کہ جس کے نتیجے میں عقیدر کا قلعہ اتنی آسانی سے فتح ہو گیا. ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد. تو بات امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشاد کر رہے تھے کہ امام علیہ السلام ان کو 10ویں امام کو متوکل عباسی نے گرفتار کر لیا اور سامرہ میں پہنچا دیا. لیکن گرفتاری امام علیہ السلام کی ایسی تھی کہ جس کو کہتے ہیں ہاؤس ایرسٹ. ہاؤس ایرسٹ میں زنجیریں وغیرہ نہیں لگائی جاتی, پاؤں میں بیڑیاں نہیں لگائی جاتی, اور کمر پر لنگر نہیں باندھا جاتا, گلے میں خاردار توق نہیں ہوا کرتا. بالکل آزاد ہوتا ہے انسان, لیکن اپنے گھر میں گھوم پھر سکتا ہے, باہر نہیں نکل سکتا. ہاؤس ایرسٹ. ہمارے 10ویں امام علی النقی علیہ السلام کو ہاؤس ایرسٹ کر. کسی کو بھی ملنے کی اجازت نہیں تھی 10ویں امام کو ملنے کی. لیکن ایک راوی بہت پریشان ہوا, کچھ اس کے ضروری سوالات تھے, اور اس نے کہا کہ میں امام علیہ السلام کے قریبی سامرہ میں آیا ہوا ہوں, تو اپنے 10ویں امام سے ملتا ہوا جاؤں. چنانچہ اس نے کچھ وہاں کے جو گارڈ وغیرہ تھے, جو چوکیدار تھے, جو گارڈ تھے, ان کے سربراہ کو کچھ پیسے دیے, ہدیے دیے, تاکہ وہ خوشی سے امام سے ملنے کی اجازت دے. اس نے کہا میں ابھی اس وقت آپ کو اجازت نہیں دے سکتا ہوں, اتنے تحفے تحائف دینے کے باوجود میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا ہوں. آپ کل رات کو میری 12 بجے کے بعد کی ڈیوٹی ہوگی, اس میں آپ آ جائیے گا, میں پھر آپ کو وہاں پر امام علیہ السلام جہاں جیل میں بند ہے وہاں پر میں آپ کو لے جاؤں گا. چنانچہ دوسرے دن آدھی رات کے بعد 12 بجے وہ لے کر کے چلا. وہ بھی زندان اتنا قریب نہیں تھا, بہت دور تھا. وہ کتنے امام علیہ السلام کے پاس لے جانے کے لیے مجھے کافی دور, کئی میل کے سفر پر وہ لے چلا. تب جا کے امام علیہ السلام کا گھر جہاں پر ہاؤس ایرسٹ کیا تھا وہ آیا, اور اس کے علاوہ اس پورے علاقے میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی. بڑی مشکل سے جو ہے امام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. جب 10ویں امام سے ملاقات ہوئی تو اس وقت میں نے دیکھا, دور سے راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام نے ایک قبر تیار کی ہوئی ہے, قبر کھودی ہوئی ہے, اور اس کے قریب بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید
امام علیہ السلام کا انتقال آج ہو جانے والا ہے، اس لیے امام نے اپنی قبر کو خود ہی تیار کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے۔ اس لیے میں تو یہ منظر دیکھ کے رونے لگ گیا، روتا جا رہا ہوں کہ ارے آج تو میرے امام کی شہادت ہو جائے گی۔ اسی لیے تو امام علیہ السلام نے قبر کھودی ہوئی ہے اور اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتے جا رہے۔ ایک مرتبہ میں تو زار و قطار رونے لگا اور دل میں سوچنے لگا کہ امام کا جو آخری دن ہے، اسی لیے تو قبر کھود کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے۔ تو میں جب اسی جیل میں داخل ہوا تو اس وقت جو ہاؤس ایرسٹ والا جیل تھا اس میں داخل ہوا، تو اس وقت جب داخل ہوا تو امام علیہ السلام کی پیٹھ اور پشت کا علاقہ پڑ رہا تھا۔ امام نے ابھی مجھے دیکھا بھی نہیں، اور ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے کہا فلاں ابن فلاں نام لے کر میرا پکارا اور میرے باپ کا نام لے کر پکارا، کہا اے آنے والے، تم نے جو دل میں خیال کیا ہوا ایسی بات نہیں ہے، یعنی تم نے جو خیال کیا کہ آج میرے مر جانے اور یہاں سے شہید ہو جانے کا دن آ گیا ہے اس لیے قبر کھودی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو راوی گھوم کے آ گیا ہے امام علیہ السلام کے، کہا مولا پھر آخر کیا بات ہے کہ آپ نے قبر کھودی ہوئی ہے اور سامنے قبر کے بیٹھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے، تو اس کی وجہ کیا ہے پھر؟ تو امام علیہ السلام نے جو وجہ بتائی وہی اصل میں گناہوں سے بچنے کا طریقہ ہے۔ اصل بات ہے کہ گناہوں سے آدمی بچے کس طرح ہے، وہ طریقہ جو ہے امام علیہ السلام نے بتایا۔ کہا کہ میں نے قبر اس لیے کھودی ہوئی ہے اور میں قرآن مجید کی اس لیے تلاوت کر رہا ہوں تاکہ جب بھی کوئی کام انجام دوں تو پہلے یہ سوچوں کہ میرا یہ کام قبر میں کام آنے والا ہے یا قبر میں کام آنے والا نہیں ہے، اور اس کا میں قبر میں جواب دے سکتا ہوں یا جواب نہیں دے سکتا ہوں۔ بس جس کو قبر یاد رہے گی وہ گناہوں سے خود بخود بچ جائے۔ اس لیے میں نے ہمیشہ قبر اپنے سامنے کھود کے رکھی ہے تاکہ کوئی بھی کام کروں تو پوچھوں اپنے آپ سے کہ یہ قبر میں میرا یہ کام آنے والا ہے یا کام نہیں آنے والا، قبر میں اس کا جواب دے سکتا ہوں یا قبر میں نہیں جواب دے سکتا ہوں، اور ہر کام کرنے سے پہلے میں قبر کا سوچوں اور قبر کا سوچ کے کام کو انجام دوں۔ یہ قبر کا سوچنا اگر کسی کے ذہن میں آ جائے تو پھر وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے گناہوں سے بچنے کا سب سے اہم فارمولہ یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں قبر ہمیشہ تازہ رہنا چاہیے۔ جس کے ذہن میں قبر ہمیشہ تازہ ہے وہ گناہوں سے بچ جائے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ قبر میں مجھے حساب و کتاب دینا ہے، قبر کے فشار کو دیکھنا ہے، قبر کے عذاب کو دیکھنا ہے، روز قیامت سارے اعمال اسی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اس لیے جس کو بھی قبر یاد رہی وہ اپنے آپ سے خود بخود جو ہے وہ اپنے آپ سے گناہوں سے بچا لے گا، اور یہ نسخہ ہمیں امام علی نقی علیہ السلام نے اور زندگی کا سب سے اہم کام ہی یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے، اور گناہوں سے بچنے کا طریقہ یہ کہ قبر یاد رہے۔ قبر جس کو یاد ہے وہ گناہوں سے خود بخود بچ جائے، جس کو قبر یاد نہیں ہے وہ غافل ہو جاتا ہے اور خود بخود جو ہے گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو پروردگار عالم ہمیں اپنی قبروں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے، والدین کے گناہوں کو بخش دے، حاضرین محفل کی شرعی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارہ آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ نسلاً بعد نسلاً جو بھی نسل آئے روز قیامت تک سب کے سب امام زمانہ علیہ السلام کے سچے سپاہی قرار پائے، ان کے آوان و انصار میں شامل کر کے جام شہادت نصیب فرما۔ ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کا سچا سپاہی قرار دے دے۔